السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المنظومہ البیقونیہ کا یہ اگلا درس آپ کے سامنے ہے۔ آج بیان ہے مرسل روایت کی۔ مرسل روایت کسے کہتے ہیں؟ تو کہتے قال المؤلف رحمہ اللہ، مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وَمُرْسَلٌ مِّنْهُ الصَّحَابِي سَقَطَ۔ مرسل وہ روایت ہے کہ جس سے ایک صحابی گر گیا ہو، ساقط ہو، گر گیا ہو، چھوڑ دیا گیا، اس کا نام نہ لیا گیا ہو۔ تو مرسل منہ الصحابی سقط، منہ میں ہو ضمیر کا مرجع سند کی طرف جائے گا کہ مرسل وہ روایت ہے کہ جس کی سند سے ایک صحابی ساقط ہو، چھوٹ گیا ہو یا چھوڑ دیا گیا ہو قصداً۔ اب اس کی 3 شرطیں کم سے کم بنے گی، چاہے وہ اول سند میں چھوٹا ہو یا اثنائے سند یعنی 20 سند میں چھوٹا ہو یا آخری سند میں، کہیں بھی اگر ایک راوی چھوٹا ہے تو وہ مرسل ہوگی۔ تو کہ ھذا هو القسم السادس عشر من اقسام الحدیث المذکورۃ فی ھذا النظم وهو المرسل۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ نظم کے اندر مذکورہ حدیث کی قسموں میں سے 16ویں قسم ہے۔ السادس عشر کے معنی 16ویں۔ نظم کے اندر یا اس نظم کہہ لو، ھذا کا لفظ ہے، اس نظم کے اندر مذکورہ حدیث کی قسموں میں سے یہ 16ویں قسم ہے۔ کون؟ مرسل۔ وہ مرسل اور وہی مرسل ہے 16ویں قسم۔ والمرسل فی اللغت المطلق، اور مرسل کہتے ہیں لغت کے اندر مطلق کو، یعنی جو بالکل آزاد ہو، جس پر کوئی پابندی نہ ہو۔ تو مرسل لغت کے اندر کہتے ہیں المطلق، یعنی آزاد ایک دم۔ وَمِنْهُ أَرْسَلَ النَّاقَةَ فِي الْمَرْعَىٰ، اور اسی مرسل سے ہی ارسلہ ہی سے مرسل بنا ہے۔ تو کہتے ہیں عرب والے ارسل الناقۃ فی المرعیٰ، کہ اس نے اونٹنی کو چراگاہ میں چھوڑ دیا، یعنی بالکل آزاد چھوڑ دیا، جہاں چاہے جو چاہے وہ چرے کھائے۔ تو مطلق کے معنی آزاد بالکل۔ تو اسی سے گویا اسی مرسل سے یا بنا ہے کہ ارسل الناقۃ فی المرعیٰ، کہ اس نے اونٹنی کو چراگاہ کے اندر چھوڑ دیا، آزاد چھوڑ دیا، جہاں چاہے چرے کھائے، جو چاہے چرے کھائے۔ اے اطلقہا، یعنی اسے آزاد کر دیا۔ وفی الاصطلاح عرفہ الناظم بانہ ما سقط منہ الصحابی، اور اصطلاح کے اندر ناظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعریف فرمائی ہے کہ بے شک مرسل وہ روایت ہے کہ جس سے صحابی ساقط ہو، یعنی تابعی نے صحابی کا نام نہ لیا ہو، اور بلکہ کہا ہو کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھکذا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا، اور صحابی کا واسطہ اس نے کیا کیا؟ چھوڑ دیا، تو یہ روایت کیا ہو جائے گی؟ مرسل ہو جائے گی۔ وعرفہ بعض العلماء بانہ، اب یہ تو تعریف گویا علامہ بیقونی رحمۃ اللہ علیہ کی ہوئی کہ جس سے صحابی ساقط ہو، لیکن شارح رحمۃ اللہ علیہ علامہ عثیمین رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں کہ بعض علماء کے نزدیک مرسل کی ایک دوسری بھی تعریف ہے، وہ بھی سن لیجئے۔ تو کہنے وَعَرَّفَهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ بِأَنَّهُ، اور اس کی عرفہ میں ہو ضمیر کا مرجع مرسل کی طرف، اور اس مرسل کی بعض علماء نے تعریف فرمائی ہے، تعریف کی ہے اس طرح سے ما رفعہ التابعی او الصحابی الذی لم یسمع من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مرسل وہ روایت ہے جس کو تابعی یا ایسے صحابی نے مرفوع بیان کیا ہو، یا اس نے جس نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث نہیں سنی ہے، یا اللہ کے رسول کے زمانے میں تو یہ تھے مگر سن بلوغ کو نہیں پہنچے تھے، صحابی تھے، اللہ کے رسول پر ایمان لائے سب کچھ، لیکن سن بلوغ کو نہیں پہنچے، کوئی روایت اللہ کے رسول سے نہیں سنی۔ تو گویا ایسا صحابی کہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھکذا، یا تابعی کہے جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کہے، تو یہ روایت کیا ہو جائے گی؟ مرسل ہو جائے گی۔ وَهَذَا التَّعْرِيفُ أَدَقُّ،
ادق اسم تفضیل ہے، دق دق دقن معنی ہوتا ہے باریک کرنا، تو باریک ہے یعنی گویا یہ تعریف بہت باریک ہے، اس سے بھی زیادہ اچھی ہے، عمدہ ہے۔ لأن ظاہر کلام المؤلف انہ اذا ذکر الصحابی فلیس بمرسل، اس لیے کہ مؤلف کے کلام سے یہ بات ظاہر ہے کہ جب صحابی کا ذکر کر دیا جائے تو وہ روایت مرسل نہیں ہوگی۔ ولو کان صحابی لم یسمع من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی نہ سنا ہو، یعنی اللہ کے رسول کے زمانے میں تھے، پیدا ہوئے، ایمان اللہ کے رسول پر لائے، اتنا ہوش حواس ہو گیا، لیکن وہ بلوغت تک نہیں پہنچے اور انہیں اللہ کے رسول سے کوئی حدیث نہیں سنی نہ روایت کی۔ تو اب اگر مؤلف کی تعریف لی جائے تو ایسے صحابی کا بھی نام اگر سند کے اندر آ جائے تو وہ روایت کیا ہوگی؟ مرسل نہیں ہوگی۔ لیکن دوسری تعریف جو بعض علماء نے کی ہے اس میں یہ ہے کہ اس میں یہ تعریف نہیں آ پائے گی مرسل کی تعریف میں، بلکہ وہی تعریف آئے گی کہ جس کو تابعی وہ صحابی جس نے اللہ کے رسول سے کچھ نہیں سنا ہے وہ یہ کہے کہ قال رسول اللہ ہکذا، کہ اللہ کے رسول نے اس طرح فرمایا، تو جب تم نے سنا ہی نہیں کیسے کہہ دیا اللہ کے رسول نے اس طرح فرمایا؟ تو کہہ رہے ہیں ولو کان صحابی لم یسمع من النبی علیہ وسلم، یعنی صحابی کا نام اگر ذکر کر دیا جائے خواہ صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہ سنا ہو تو وہ کیا ہو جائے گی؟ مرسل روایت سے نکل جائے گی۔ جیسے محمد بن ابی بکر ہیں، ابو بکر کے بیٹے محمد، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک بہت چھوٹے تھے، جب تک آپ کی وفات نہیں ہوئی تب تک یہ بالکل صغر سنی میں تھے۔ الذی ولد فی حجۃ الوداع، جو حجۃ الوداع کے اندر پیدا ہوئے، تو وہی زیادہ سے زیادہ 2 سال 1.5 سال پونے 2 سال ایسے ان کی زندگی رہی ہوگی، عمر رہی ہوگی، تو یہ صحابی تو ہو گئے، اللہ کے رسول نے انہیں دیکھا اور آپ پر ایمان بھی ان کا تھا، یہ مطلب اپنے باپ کے تابع تھے، ماں باپ کے، تو اگرچہ یہ صحابی ہیں لیکن اب 2 سال کی عمر میں کوئی کیا روایت کرے گا، کیا اللہ کے رسول سے سنے گا حدیث؟ تو اب گویا مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی بنیاد پر ان صحابی کا بھی نام اگر لے لیا گیا سند کے اندر تو گویا وہ روایت کیا ہو جائے گی؟ مرسل کے دائرے سے نکل جائے گی۔ لیکن وہ جو دوسری بعض علماء نے تعریف کی ہے جس کو شارح نے بتایا ہے، تو اس تعریف کے اندر یہ مرسل رہیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے رسول نے کوئی روایت کوئی حدیث نہیں سنی ہے۔ فَإِنَّ حَدِيثَ الصَّحَابِيِّ الَّذِي لَمْ يَسْمَعْ مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم مِنْ قَبِيلِ الْمُرْسَلِ إِنَّ الْمُحَقِّقِينَ، تو بے شک اس صحابی کی حدیث جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں سنا ہے وہ مرسل کے قبیل میں سے ہے، یعنی وہ صحابی ہونے کے باوجود نہ صحابی کے دائرے میں آئیں گے، اس لیے کہ وہ اپنی صغر سنی کی وجہ سے اللہ کے رسول نے کوئی روایت نہیں کر سکے۔ محققین کے نزدیک یہی تعریف ہے۔ کہہ رہے کہ والمرسل من اقسام ضعیف، اور مرسل جو ہے یہ ضعیف کی قسموں میں سے ہے، یعنی صحابی کا واسطہ چھوٹ گیا، روایت مرسل ہو گئی تو مرسل روایت ضعیف مانی جاتی ہے۔ لأن الواسطہ بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم و بین من رفعہ مجہول، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ، اللہ کے رسول کے درمیان واسطہ، اور اس صحابی یا اس راوی کے درمیان راستہ جس نے اس حدیث کو مرفوع بیان کیا ہے مجہول ہے، یعنی صحابی کا نام مجہول ہے۔ الا فی المواضع تالیہ، مگر آنے والی چند جگہوں میں جو ہے یہ کیا ہوگی؟ مرسل نہیں ہوگی روایت۔ وہ کون سی جگہ ہیں؟ پہلا یہ اذا ولم الواسطہ بین النبی علیہ وسلم و بین من رفعہ، کہ جب واسطے کو جان لیا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور اس شخص کے درمیان جس نے اس کو مرفوع بیان کیا ہے، یعنی جس وہ صحابی کے واسطے کو راوی نے چھوڑ دیا ہے، اگر دوسری روایت سے پتہ چل جائے کہ یہاں فلاں صحابی ہے تو وہ کیا ہو جائے گی؟ روایت مرسل کے دائرے سے نکل جائے گی اور حدیث ضعیف نہیں ہوگی۔ فَيُحْكَمُ بِمَا تَقْتَضِيهِ حَالُهُ، تو اس پر حکم لگایا جائے گا جیسا کہ اس کی حالت تقاضا کرتی ہے، یعنی اگر صحابی عاقل بالغ اور روایت کرنے کے لائق ہیں تو حدیث صحیح مان لی جائے گی، اور اگر ایسے مطلب صحابی ہیں کہ
کہ نہایت صدر سنی کے اندر تھے، جیسے محمد بن ابی بکر، تو ان کی روایت کو تو بہرحال ضعیف ہی ماننا پڑے گا، اس لیے کہ یہ روایت کرنے کے لائق ہی نہیں تھے اللہ کے رسول کی زندگی تک۔ الثانی اذا کان رافع لہو صحابین، دوسرا یہ کہ حدیث کو مرفوع بیان کرنے والا کیا ہو، کوئی صحابی ہو، اس نے کہا ہو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابی کا قول قالا یہ کیا مان لیا جائے گا، مرفوع مان لیا جائے گا۔ تیسرا اذا علم ان رافع لا يرفع الا عن طریق صحابین، تیسرا یہ کہ جب یہ جان لیا جائے کہ بے شک اس کو مرفوع بیان کرنے والا اسے مرفوع نہیں بیان کرتا ہے مگر کسی صحابی کے واسطے سے، کسی صحابی کے طریقے سے، یعنی صحابی کے ذریعے ہی اسے مرفوع بیان کر رہا ہے۔ چوتھا اذا طلقت الامت بالقبول، چوتھی شکل، چوتھی جگہ یہ ہے کہ جب امت نے اسے قبولیت کا درجہ عطا فرما دیا ہو، اس کی روایت کو مرفوع تمام امت نے مان لیا ہو، تو صحابی کا واسطہ اگرچہ چھوٹا ہے لیکن امت نے اسے قبول کر لیا، اسے صحیح مان لیا، تو وہ روایت کیا ہوگی، مرسل کے دائرے سے نکل جائے گی، مرسل نہیں بلکہ وہ روایت صحیح ہو جائے گی۔ آج کا درس بس اتنا ہی، اس لیے کہ یہ جتنا شعر میں آپ نے پڑھا ایک ٹکڑا اتنی کی تشریح ہو گئی ہے، اگر بات زیادہ بڑھائیں گے تو درس لمبا ہو جائے گا، اس لیے آج کا سبق بس اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔